محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ورب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم صلوات سورہ مبارکہ شعراء کی 3 آیتیں 83, 84 اور 85 نشانوں پر موجود 3 آیتیں اللہ اپنے اس کلام میں حضرت ابراہیم کی دعا کو نقل کر رہا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک کلام کسی اور کا ہو مگر اتنا اچھا ہو کہ اللہ اسے قرآن بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ جملہ ابو طالب کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا کلام اتنا حسین ہو، اتنا خلوص کے ساتھ ہو، اس لیے کہ ہر خطیب کو عزت ایک جیسی نہیں ملتی، ہر مسجد کو ایک جیسا احترام نہیں ملتا، ہر کتاب کو ایک جیسی تعظیم نہیں ملتی، اور ہر ایک عبادت گزار کو ایک جیسا مقام نہیں ملتا۔ یہ بنیادی اور اساسی اور اشتراکی ایک شرط ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ایک بنیادی اور اساسی اور مشترکہ شرط ہے، اسے خلوص کہا جاتا ہے۔ جتنا خلوص گہرا ہوتا چلا جائے گا، جتنی سچائی روشن ہوتی چلی جائے گی، جتنا انسان مخلص ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہی عمر لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ جی کون سی مسجد ہے کہ جس میں قرآن کے برابر میں مفاتیح الجنان نہیں رکھی؟ دنیا کی کون سی مسجد ہے کہ جس میں قرآن کے دائیں بائیں کہیں نزدیک میں ہی مفاتیح الجنان نہ رکھی ہو؟ مفاتیح الجنان وہ دعاؤں کا مجموعہ جو حضرت شیخ المحدثین شیخ محمد عباس قمی نے لکھی۔ کس خلوص سے اس کتاب کو، ان دعاؤں کو ترتیب دیا ہوگا کہ قرآن کے کہیں قریب ہی نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل۔ ایک دن ان کے والد اصفہان کے رہنے والے ہیں اور اصفہان میں زندگی گزاری ہے۔ ایک دن ان کے والد گھر میں آئے اور اپنے بیٹے کو لکھتے ہوئے کچھ تحریر کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، بیٹا تم بھی عالم ہو اور تمہارے بھی بہت سارے شاگرد تم سے سیکھنے آتے ہیں اور تم بھی کسی کو کچھ پڑھاتے ہو، مگر ہماری مسجد کے جو پیش نماز ہیں ان جیسی تو تم نے آج تک کوئی کتاب بھی، جیسی انہوں نے کتاب لکھی ایسی کتاب تو تم نے آج تک کوئی لکھی نہیں ہے۔ کہا بابا وہ کون سی کتاب ہے؟ چکا روزانہ ایک صفحہ اس میں سے پڑھ کر سناتے ہیں اور ہمارے اوپر اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک صفحہ ہی ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ کہا بابا کس کتاب سے وہ کچھ پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ذخیرہ آخرت، ذخیرہ آخرت کے نام سے ایک کتاب ہے، اس سے وہ ایک صفحہ پڑھتے ہیں اور ہمارے اوپر اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔ تم نے آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی۔
جب تک والد زندہ رہے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ میری ہی کتاب ہے. انہی کی کتاب سے ایک صفحہ پڑھ کے پیش نماز صاحب سناتے تھے اور پورے علاقے کو رہنمائی نصیب ہوتی تھی. مگر انہوں نے والد سے یہ اس وقت پلٹ کر نہیں کہا کہ بابا میری ہی تو کتاب ہے، یا اس وقت نہیں بتایا تھا، بعد میں بتا دیتے کہ یہ کتاب میری ہے. لیکن انہوں نے اس لیے سے چھپایا کہ جب میں نے کام اللہ کو دے دیا تو جگہ جگہ کیوں بتاؤں. یہ جو خلوص اور سچائی، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. بھائی ہمارے ہاں تو عالمیہ یہ ہے کہ کام کوئی اور کرتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے نام تمام ہو جائے. محنت کسی اور کی، کوشش کسی اور نے کی، مگر جب تک بتا نہیں دیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے. اچھا چلیں آپ نے کیا ہوتا، ہم نے کیا ہوتا، تب تو بات بنتی تھی. اس کا بھی منع کیا جا رہا ہے کہ اسے چھپاؤ. ایک صاحب نے بڑا اچھا محاورہ بدلا ہے. محاورہ یہ ہے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال. انہوں نے محاورہ بدلا ہے کہ نیکی کر میڈیا میں ڈال. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ کیفیت ہے. جی انہوں نے محاورہ ہی بدل دیا. انہوں نے کہا جی اب تو زمانہ بدل گیا ہے تو محاورے بھی بدل جانے چاہیے. پہلے تو چھپایا جاتا تھا، نیکی کر کر کے چھپاتے تھے اور اس کے حوالے کر دیتے تھے جس کی خاطر نیکی کی ہے، کہ پھیلائے تو وہی پھیلائے جس کے لیے نیکی کی ہے. اور پھر ظاہر ہے اللہ پھیلائے گا تو پھر ایسے پھیلائے گا کہ کوئی روک بھی نہیں سکے گا. تو خلوص اور سچائی جس کام میں ہو اور اخلاص سے عمل. اور میں مولائیوں سے مخاطب ہوں، وہ مولائی سنی ہو یا شیعہ. مولا علی کے دروازے پر بیٹھنے والوں سے بات ہو رہی ہے، اور ہمارا اعزاز ہی یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. ممکن ہے کسی کو کوئی کنکر چبھ رہا ہو، کسی کو کوئی پتھر چبھ رہا ہو، مگر اس کنکر اور پتھر میں جتنا ذائقہ ہے اتنا کسی گدے اور صوفے پہ ذائقہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں انسان فطرت سے قریب ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ انسان کی ایک حسین کیفیت ہے کہ جب وہ فطرت سے قریب ہوتا ہے تو جب وہ فطرت سے قریب ہوتا ہے تو وہ اصالت میں بدلتا ہے. اسی لیے کبھی کبھی جایا کریں جانوروں کو دیکھنے بھی. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کو. اس لیے کہ جانوروں میں ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ کوئی لباس نہیں پہنتے. تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ جانوروں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لباس نہیں پہنتے. اب یہ خوبی اپنانی نہیں ہے، لیکن جانوروں کی یہ جو خوبی ہے نا کہ وہ لباس نہیں پہنتے، اس کا جس پہلو سے میں بات کر رہا ہوں وہ پہلو میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں منتقل ہو. وہ جو لباس نہیں پہنتے یعنی وہ دھوکہ نہیں دیتے. جیسے ہیں ایسے ہیں. جی لباس عربی زبان میں دھوکے کو کہتے ہیں میرے بچوں. اس کے 2 یا 3 معنی لکھے ہیں لغت نے لباس کے. عربی کا لفظ ہے لباس، اس کے 2-3 معنیوں میں ایک معنی ہے دھوکہ. جی بہت مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ایک صاحب سامنے آ کر کھڑے ہوئے. ہم ایک مرتبہ سنبھل کے بیٹھے اور پھر ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی کہ کھڑے ہو کر ہاتھ ملا لو تو کیا ہو جائے گا. اور ہم نے ان سے کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، ہاتھ ملایا، برابر میں بٹھایا. تھوڑی دیر معلوم ہوا کہ یہ تو علاقے کے یزید ہے. تو ہمیں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ ہمیں لباس نے آمادہ کیا کہ ہم ان کا احترام کریں. ایسے ایک صاحب آ کے کھڑے ہوئے جن کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، کالر ادھڑا ہوا تھا، پائچے پھٹے ہوئے تھے، 2 طرح کی چپلیں پہنے ہوئے تھے، اور بظاہر انہی پرانے کپڑوں پہ پسینے کی بدبو بھی تھی. تو انہوں نے تو بڑھ کر ہمیں سلام کیا، ہاتھ بھی بڑھایا تو ہم نے 2 انگلیوں سے ہاتھ ملا لیا، اور ہم نے ان کا کوئی خاص احترام بھی نہیں کیا. بعد میں معلوم ہوا یہ تو علاقے میں اللہ کے ولی ہیں. تو ہمیں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ ہمیں دھوکہ دیا ان کے کپڑوں نے. تو کپڑے دھوکہ دیتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی.
یہ تھی، بات یہ ہے کہ جتنا سچ بڑھایا جائے گا، خلوص بڑھایا جائے گا. میں سب سے پہلے تو اپنے لیے اپنے آپ سے بات کروں گا نا. خطبہ جمعہ بھی آپ سنتے ہیں تو اس میں خطیب جمعہ کہتا ہے اوصیکما و نفسی. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. تو سب سے پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اور پھر کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوں. اچھا، جب اپنے لیے تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ سننے کے بعد اثر لیتا ہے. اسی لیے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہہ دو لا الہ الا اللہ. کہہ کیوں دو؟ یہ کہلوایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ کہلوانے کا اور بلوانے کا اور کہلوانے کا جو حکم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول بنتا ہے اس سے. ہمیں پاکستان میں کون کیا مانتا ہے اسے مبارک ہو، مگر جب ہمارے بارے میں وہ منفی باتیں کرتا ہے تو ہمیں نقصان ہو یا نہ ہو، ماحول خراب ہوتا ہے. تو ماحول میں تو وہ بھی رہتے ہیں اور جو دعوے دار ہیں کہ وہ زیادہ رہتے ہیں. جب وہ زیادہ رہتے ہیں تو برا اثر بھی انہی پر پڑے گا. تو ہم نے تو الحمدللہ ان کے برا بولنے سے اچھا ہی پایا ہے. وہ جتنا ہمیں برا بولتا جا رہے ہیں اتنا ہی ہمارے مجمع میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ کئی سالوں سے ممبر کی نوکری میں ہوں، لیکن جتنا اس سال مکتب اہل بیت میں لوگ ہماری مجلسوں میں داخل ہوئے ہیں، مجھے تو یاد نہیں کہ پچھلے سالوں میں کسی نے آ کے کہا ہو کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. یہ اذانیں رکوانا چاہتے تھے، ہم نے علی ولی اللہ ان کے گھر میں پہنچا دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے اللہم صل علی. خلوص اور سچائی. ایام عزا کا وداع کا دور ہے اور اس کی رخصتی کا دور ہے، اور سال بھر ہم امام حسین کو یاد رکھیں گے، مگر اس عنوان سے جس عنوان سے ہم بے عنوان ایام عزا اس دروازے پر ہوتے ہیں، بس اس کے لیے گویا ایک دن ہی باقی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد پھر کیفیت تبدیل ہوگی، حالات تبدیل ہوں گے، رویے تبدیل ہوں گے. توجہ چاہوں گا. تو ہمارے ان تمام کاموں میں، ہمارے ان تمام معاملات میں جس چیز نے زیادہ نتیجہ ہمیں دیا ہوگا وہ ہے خلوص. جتنا عمل خالص رہا ہوگا اتنا ہی نتیجہ بھی اعلیٰ رہا ہوگا. اور جتنا مجمع یہاں ہے یا جو مجالس میں پوری دنیا میں شریک رہا، ہر شخص اپنے آپ کو آئینے میں خود دیکھے کہ کس نے کتنا خلوص اور سچائی کے ساتھ امام حسین کا ذکر کیا ہے. یہ خلوص بڑھتا جائے گا تو برکتیں بڑھتی جائیں گی. میں کل کراچی ایک تھا اور وہاں مجالس سے خطاب رہا، وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ وہ دور جس دور میں مجالس میں صف باندھ کر تبرک لیا جاتا تھا اور تبرک بانٹا جاتا تھا، وہ ہمارے بڑے فقیر مسکین نہیں تھے، وہ ہمارے بڑے جاگیردار تھے، حیثیت والے تھے، افسران تھے، زمیندار تھے، جی خاندانی لوگ تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے وہ مرمرے بانٹتے تھے، اس لیے وہ بتاشے بانٹتے تھے، اس لیے وہ نقطیاں بانٹتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. مسئلہ پیسے کا نہیں تھا، مسئلہ سادگی کا تھا. اس لیے کہ یہ جو پیسہ ہے نا، یہ جو دولت ہے، یہ ایک نعمت مادی 3 مانوی نعمتوں کو دور کر دیتی ہے. میں لفظ بہتر کروں کہ 3 مانوی نعمتیں ایک مادی نعمت کی وجہ سے چلی جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہمارا اس سے جوڑ ہی نہیں ہے، ہم یہاں رہیں گے ہی نہیں جہاں مادیت آ گئی ہے. روحانیت اور مانویت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں مادیت کا دور دورہ اور حاکمیت نہ ہو. جی لائن لگ کر تبرک لیا جاتا تھا، ہاتھ پھیلایا جاتا تھا. پہلے ہاتھ پھیلا کے تبرک لیتے تھے، اب وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا دے رہے ہو. پہلے دھکا لگتا تھا تبرک لیتے وقت تو اس دھکے کو یہ کہہ کر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا کہ تم نے دھکا دے دیا، کونی مار دی، بلکہ یقین ہوتا تھا کہ اس کی نیت خراب نہیں ہے، اس نے دھکا بدنیتی پہ نہیں دیا ہے، اس کی کوہنی ہمیں بدنیتی کی بنیاد پر نہیں چبھی ہے، اس کا پیر جو ہمارے انگوٹھے پہ پڑ گیا
اس کی نیت خراب نہیں تھی، کیفیت یہ تھی، اس میں عاجزی تھی، اس میں انکساری تھی، اس میں اہل بیت کے دروازے پر فقیری کا اظہار تھا، اور یہ طے ہے کہ جو اس دروازے کا فقیر ہوگا وہ کچھ بنے یا نہ بنے جبریل ضرور بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر لی آپ نے؟ میرے مولا امام حسن فرماتے ہیں اپنے اس خطبے میں جس کی طرف ہم نے خمسے میں بھی اشارہ کیا، امام فرماتے ہیں العرش و سریری، عرش میرے آرام کرنے کی جگہ ہے، وہ احمد و ضمیری، اور احمد مصطفیٰ مجھ حسن کا ضمیر ہے، وہ علی و امیری، اور علی میرا امیر ہے، والحسین و وزیری، اور حسین مجھ حسن کا وزیر ہے۔ اللہ اکبر، جملہ عظیم حسین ہے جو سنیے گا۔ میرے مولا حسن فرماتے ہیں اللہ اکبر، والجبریل و فقیری، اور جبریل میرا فقیر ہے۔ یہ گھرانہ ہی کچھ اور گھرانہ ہے، یہ کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ لہٰذا یہاں میرے بچوں، میرے عزیزوں، اختتام ایام عزائم میں جوانوں اور بچوں سے زیادہ بات کروں گا، بزرگوں سے دعا چاہیے کہ یہاں سادگی کو بڑھاؤ، یہاں عاجزی کو بڑھاؤ، یہاں پیسے کی، اور وہ میں نے پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ وہ فقیر لوگ نہیں تھے جو پرانے کپڑوں کو رنگوا کر، کالے کپڑوں رنگوا کر پہنتے تھے، نئے کپڑے محرم میں نہیں بنتے تھے، پرانے کپڑوں کو رنگریز کے ہاں ہم لے کر جاتے تھے، اور وہ آج تو دور ہی تبدیل ہو گیا۔ مسئلہ جتنا دوڑ بڑھائیں گے نا پیسے کی، اتنی معنویت ختم ہوگی۔ تو پیسہ ہو، اچھا اور چیزوں پہ خرچ کر دیں اس پیسے کو، لیکن جس میں مجھے سکون مل رہا ہو اس کے اندر تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان اس دروازے پہ عاجزی کے ساتھ پیش ہوگا، خلوص اور سچائی، اللہ کرے ان باتوں پر عمل ہو۔ اور خاص طور پر میں نے پہلے کہہ دیا، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، ہم سب کو وعظ و نصیحت کی ضرورت ہے، ہم سب موعظے کے محتاج ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو موعظہ طلب نہ کرتا ہو اور موعظہ سنتا نہ ہو، اس کا دل مر جاتا ہے۔ مردہ دل ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو موعظہ طلب نہ کرتے ہوں۔ نصیحت طلب کرنا، موعظہ طلب کرنا، یہ حسن ہے انسان کی بہتری کے لیے۔ دقت چاہوں گا تو اللہ ہر ایک مسجد کو ایک جیسا مقام نہیں دیتا جی۔ جو مقام مسجد گوہر شاد کا ہے وہ مقام کوئی اور مسجد کا تو نہیں ہے۔ جو امام رضا کے حرم کے برابر میں اسی جیسی عمارت کے ساتھ جو مقام مسجد قباء کا ہے وہ مقام کسی اور کا تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس مسجد قباء کو بنانے کے لیے خود نبی نے پتھر اور اینٹیں اٹھائیں، کم بات تو نہیں ہے۔ اور پھر قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ جس کی بنیاد میں تقویٰ ہو وہ عمارت دیر پا ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک جوان کہنے لگا، صاحب ہماری انجمنوں میں، ہمارے ماتمی دستوں میں، ہمارے ٹرسٹوں میں، ہمارے اداروں میں جو الجھنیں ہیں، جو مسائل ہیں ہماری تنظیموں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہی وجہ ہے جو قرآن میں مسجد بناتے ہوئے اللہ نے بیان کی ہے، اور وہ وجہ ہے تقویٰ سے دوری۔ تقویٰ بنیادوں میں ڈال دو، کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی پارٹی بازی نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ خلوص للہیت، اللہ کی خاطر کام کرنا، یہ عزیزان گرامی۔ اور پھر میں نے ایک جملہ کہا، اس کو میں مکمل نہیں کر پایا، کہ ہم علی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، لہذا مولا کائنات کے بارے میں یہ عرفا کا کہنا ہے کہ از علی آموخت اخلاص عمل۔ اگر کسی کو اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی سے سیکھے۔ کیا مولا کو نہیں پتا تھا کہ میرے بچے مارے جائیں گے جو میں کسی کے دادا کو مار رہا ہوں؟ اس کا پوتا میرے بچوں کو مارے گا، سب پتا تھا مولا کو، بہت اچھے سے پتا تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ اس کی اولادیں کیا کریں گی، لیکن علی نے اس کی فکر نہیں کی، اس لیے کہ علی مولا تلوار چلا رہے ہیں اللہ کی خاطر۔ اب سوال علی سے نہیں ہوگا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو گیا، پوچھا ان سے جائے گا کہ علی نے تو اللہ کی خاطر تلوار چلائی، تمہارے بچوں نے اللہ کی خاطر بدلہ لیا ہے۔ اخلاص، سچائی۔ عزیزان گرامی، صلوات ہدیہ کریں گے۔
ہے جنریٹر کا انتظام؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت ابراہیم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا آج تک قرآن مجید میں اللہ کے کلام کے عنوان سے یاد کی جا رہی ہے۔ جی الفاظ ابراہیمی ہیں مگر کلام الہی ہے۔ کسی کے اندر اتنا خلوص ہو، کسی کے الفاظ میں اتنی طاقت ہو کہ اللہ اسے کلام اپنا کہہ دے، یہ مقام ہے اس مخلص کا، اس عظیم انسان کا جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ شعراء کی 83 نمبر کی آیت، رب حب لی حکمن، یا اللہ حکم اور فیصلہ میرے حق میں کر دے، فیصلہ میرے حق میں کر دے، امور میرے ہاتھ میں آ جائیں، معاملہ میرے ہاتھ میں رہے۔ اب یہ خود پسندی کا معاذ اللہ عنوان نہیں ہے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ جب انسانی عظمت اور ترقی نصیب ہی میری اولاد کے ذریعے ہونی ہے تو یا اللہ اسی پر امضا فرما دے، اسی پر دستخط فرما دے، اسی کی تائید کر دے کہ جو ہونا ہے، یعنی جو تقدیر کرے گی وہ تیری طرف سے ہو، وہ جو ہونا ہے اس کی تائید فرما دے، جو تو چاہتا ہے اس کی تائید فرما دے، جو تو چاہتا ہے اس کو ثبت فرما دے۔ جب یہ ہونا ہے کہ میری نسل کے ذریعے سے ہی امت کو اور انسانیت کو ہدایت ملے گی تو جو ہونا ہے اس کی تائید کر دے اور اس کی حمایت کر دے۔ یعنی یوں کہہ دوں کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اسے لوح محفوظ میں لکھ دے، لوح محفوظ اس بات سے ہٹا دے۔ وہ ایک بحث ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو لکھی جاتی ہیں اور پھر کچھ چیزوں کو ان میں سے مٹا دیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ ہی لکھتا ہے اور وہ بھی اللہ ہی مٹاتا ہے، اور پھر اللہ مٹانے کے بعد خود لکھتا ہے، جسے ہمارے ہاں عقیدہ بدا کہا جاتا ہے۔ میں نے کچھ جملے کہے تو مجھے الجھن ہوئی ہے کہ کہیں غلط فہمی اور کہیں بات تشنا نہ رہ جائے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ کچھ اللہ لکھتا ہے اور پھر اللہ خود ہی مٹاتا ہے۔ یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لائف مجلس سے نہیں چلاؤ، کچھ بدہضمی کا شکار لوگ ہیں، وہ بات سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ہم کسی سے گھبرا کے اور ڈر کے نہیں، ان کا قصور نہیں ہے بیچاروں کا۔ یہ میرا جملہ تکراری ہے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو اسے میٹرک کے بعد کیسے سمجھ میں آئے؟ آپ جب معیاری گفتگو کر رہے ہوں گے، آپ جب علم کلام امامیہ کی بات کر رہے ہوں گے، علم کلام امامیہ کی بات کر رہے ہوں گے، علماء امامیہ نے جو علم کلام بیان کیا ہے، تو اور وہ بات وہ ایک چلتا پھرتا بندہ سنے گا اور ایک جملے میں سنے گا، اور یہ ہمارے بچے جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ان کا تو 1 منٹ کا کلپ زیادہ وائرل ہوتا ہے، اور 1 منٹ میں کیسے سمجھائیں کہ عقیدہ بدا کیا ہے، اور وہ زیادہ وائرل کرنے کے چکر میں بات تشنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بات ناتمام رہ جاتی ہے اور پھر کسی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج جدید اس دور نے بھی ہمیں مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ بات ناتمام رہتی ہے۔ یعنی اللہ ایک حکم لکھتا ہے پھر اللہ ہی اس حکم کو بدلتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے عقیدہ بدا کہتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی آ گئی۔ ہم پر اعتراض اس باب میں یہ ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ لکھتا کچھ ہے پھر کچھ مدت بعد اسے بدل دیتا ہے، تو گویا اللہ کے علم میں تبدیلی آ گئی۔ نہیں، ہم اللہ کے علم کی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں، ہم بندے کے مزاج کی تبدیلی کے قائل ہیں۔ اس سے آسان اور جلدی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی لہذا جب تمہاری ایک صلوات اور ہدیہ کریں۔ ہماری آج کی کیفیت یہ ہے تو اللہ کا بھی فیصلہ یہ ہے، تھوڑا سا اور روشن ہو جائے بچوں پر۔ ہماری آج کی کیفیت یہ ہے تو اللہ کا فیصلہ بھی یہ ہے، ہماری کل کیفیت بدل گئی تو اللہ کا فیصلہ بھی بدل گیا۔
اس کیفیت کو عقیدہ بدا کہا جاتا ہے، جو مخصوص ہے امامیہ شیعہ اثنا عشریہ مسلمانوں کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات نبی اور آل محمد۔ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، اور اب یہاں یہ جو اللہ سے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے، جب فیصلہ ہے ہی آپ کے حق میں تو پھر یہ دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ گویا حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے طے کیا ہوا ہے لوگوں کو اس پر قائم رکھ، کچھ ایسا کر کے لوگ وہی مان لیں جو تو چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ مولانا رب حب لی حکمن، یا اللہ حکم میرے حق میں کر دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین میں ملحق کر دے۔ جی صالحین میں نماز کے اختتام پر آپ 3 سلام کرتے ہیں جی، عبادک الصالحون، یا اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں میں شمار کو سلام، تیرے نیک اور صالح بندوں کو سلام جی۔ اور حضرت عباس کا زیارت نامہ آپ پڑھتے ہیں، ایھا العبد الصالح، جس مقام اور عظمت پر جناب عباس فائز ہیں اس پر پہنچنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آرزو کرتے ہیں کہ یہ مقام ہمیں نصیب ہو جائے جی۔ حضرت جعفر طیار کی طرح مولا عباس کو اللہ نے جنت میں پر دیے ہیں۔ یہ 2 بازو جو کٹے تھے ان کے بدلے میں آج بھی جناب عباس پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور یہ اختیار حضرت عباس کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ جہاں چاہیں جب چاہیں پرواز کرتے ہوئے چلے جائیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی جی جی، یہ حضرت ابراہیم کی دعا کہ یا اللہ مجھے ملحق کر دے صالحین کے ساتھ، یہ حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور آخری زمانے میں مجھے سچی زبان دے دے۔ آخر میں جب قیامت قریب ہو تو آخر میں مجھے سچی زبان دے دے۔ تو حضرت ابراہیم کی تو لہرت ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، یہ حضرت ابراہیم آخری زمانے میں اپنے لیے زبان کیوں مانگ رہے ہیں؟ گویا اولاد کو سچی زبان مل جانا آباء و اجداد کو ہی تو مل جانے کے مترادف ہے۔ میری نسل میں سچی زبان عطا کر دے، اور ابراہیم کی نسل میں اور ابراہیم علیہ السلام کو جو سچی زبان اللہ نے عطا کی ہے اسی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ مولا علی کی ذات ابراہیم علیہ السلام کے لیے سچی زبان ہے، اور ایسی سچی زبان ہے کہ علی کا کلام نہج البلاغہ جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اتنی مدت کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ بولنا تو صرف علی کو آتا تھا۔ بھائی اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مولا کائنات علی کے مطابق بولو گے تو زبان تمہیں ملے گی۔ میں لفظ اور بہتر کروں کہ علی کے لہجے میں بولو گے تو زبان بنے گی، اور اگر کوئی علی سے ہٹ کر بولے گا تو وہ گونگا کہلائے گا، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں جی۔ بول تو رہے ہوں گے مگر لوگ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں، مگر جب علی کے لہجے میں بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بیان میرے عزیزوں صرف زبان سے نہیں، بیان تو ویسے ہی زبان کو نہیں کہتے۔ تھوڑا سا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو۔ بیان کہتے ہیں جی فلاں جگہ بیان ہو رہا تھا، آپ کا بیان آج کہاں ہے؟ فلاں نے فلاں بیان دے دیا۔ بیان تو ویسے ہی زبان سے نہیں ہوتا۔ بیان کی ضد ہے ابہام، اور ابہام بہیمے کے خاندان کا لفظ ہے۔ جانوروں کی بولی آپ سمجھتے نہیں اس لیے اسے بہیمہ کہا جاتا ہے۔ جس کی بات ہی نامفہوم ہو اسے بہیمہ، اسے جانور کہتے ہیں، اور جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں انسان نہیں ہے۔
انسان وہ کہلائے گا جو اس سے جڑے گا جو انسان کامل اور انسان اکمل. یہاں حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں آخری زمانے میں, مضمون سے نہیں ہٹاؤں میں, آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما, آخری زمانے میں مجھے سچی زبان. آپ کتنے عرصہ رہیں گے حضرت ابراہیم سے پوچھیں, یا ابراہیم خلیل آپ کب تک رہیں گے, کیا 4000 سال کی آپ کی عمر ہے؟ تو ابراہیم عجب نہیں جواب دیں کہ میں تو کچھ دن بعد اللہ جب مجھے بلا لے گا چلا جاؤں گا, مگر وہ جو محمد میری نسل میں آنے والا ہے میں ہی تو ہوں, وہ جو علی میری نسل میں آنے والا ہے میں ہی تو ہوں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا محنت, دعائیں, مشقتیں ماں باپ اٹھاتے ہیں, نتیجے اولادیں لیتی ہیں. صفا و مروہ کے درمیان سعی تو حضرت ہاجرہ نے کی تھی نا, زمزم قیامت تک کے لیے حضرت اسماعیل کے ساتھ منسوب رہے گا. محنت ماں نے کی ہے, نتیجہ اولاد لے رہی ہے. حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما. اور یہ سچی زبان, یہ گھرانہ ہے, اس گھر کا بچہ بھی اگر بات کرتا ہے تو علی بولتا ہے. کوئی ایک جملہ تو دکھائیں جناب سکینہ کا جو کمال معرفت سے خالی ہو. یہ 4 سال کی بچی بھی بولتی ہے تو لگتا ہے فاطمہ بول رہی ہیں, جناب زہرا گویا بول رہی ہیں. اس گھر کے بچوں میں وہی اثر ہے گفتگو کا جو اثر ان کے بڑوں کا ہے. حضرت زید شہید کو گرفتار کر کے لائے حجاج کے دربار میں. جی گرفتاری کے وقت میں اور جہاد کے دوران آپ کا زخمی ہو گئے تھے, ایک ہونٹ بھی کٹ گیا تھا جس سے خون بہ رہا تھا, ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے, حجاج کے سامنے کھڑا کر دیا. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ آخری بات کرو, اب کچھ دیر بعد تمہارا سر اتارا جائے گا. تو حضرت زید شہید نے مولا علی کے فضائل پڑھے اور اتنے سجا کے پڑھے. جی یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم خطیب لوگ ہیں, ممبری لوگ ہیں, ذاکر لوگ ہیں, کبھی کبھی ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ آج کی ہماری مجلس بڑی سجی ہوئی تھی, مطالب ترتیب سے آ گئے تھے. جی گفتگو کے اندر ایک تنظیم تھی, گفتگو ایک منظم انداز سے تھی, اور پھر اپنے آپ سے لگتا ہے کہ نہیں آج آپ نے کسی حد تک بات اچھی کر دی, شکر کرنے کے لیے اللہ کا. تو سجا کے پڑھنے کے لیے دماغ کا حاضر ہونا بہتر ہے, دماغ کا سالم ہونا بہتر ہے. اور عزیزو, کسی کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی ہو, بدن اس کا زخمی ہو, اسے ایسے گھسیٹ کر لے کر آئے ہوں, اور پھر وہ خطاب کرے اور ایسا خطاب کرے کہ گویا آواز آئے کہ اس سے اچھا خطاب تو کبھی آپ نے پہلے کیا ہی نہیں. تو حضرت زید شہید نے خطاب کیا, اور خطاب بھی تاریخی خطاب. توجہ, تو کہنے لگا مولا علی کے فضائل. انہوں نے کہا جی آخری بات کرو, تمہاری گردن اڑائی جائے گی. اب زید شہید آخری بات کر رہے ہیں مولا علی کے فضائل. تو الجھ کے کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا آخری بات کرو, آرزو کی بات کرو, خواہش بتاؤ, مرنے سے پہلے کوئی خواہش کہ یہ چاہیے اور وہ چاہیے, کوئی خواہش بتاؤ. تو کہنے لگے ہماری پہلی بات بھی علی ہے, ہماری آخری بات بھی علی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہٰذا میرے محترم ذاکرین سے میرا ایک جملہ ہدیتاً ہے کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں, کیسے بھی معاملات ہو جائیں, اپنے خطابوں کا اصلی محور مولا علی کو رکھو. مولا کائنات سے ہٹ کر بات نہ ہو. اگر معاشرے کی اصلاح کی بات ہونی ہے, اور نفس کی تہذیب کی بات ہونی ہے, اور گھروں کی تنظیم کی بات ہونی ہے, تو وہ بھی علی کے ذکر کے سائے میں ہو. ایسا نہیں ہو کہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی اور ایک دفعہ بھی مولا علی کا نام نہیں آیا. بات ہوگی تو علی کے صدقے میں ہوگی. اس لیے کہ دشمن چاہتا یہ ہے کہ یہ نام ان کی زبان پہ نہ آئے, مگر انہیں کوئی جا کر بتا دے کہ یہ نام ہم اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے. ہم نہیں لیں گے, اللہ کسی اور سے کلوائے گا, کسی اور سے کہلوائے گا. یہ نام بہرحال ذکروں میں رہے گا اور محفلوں میں رہے گا. یا اللہ مجھے آخری زمانے میں سچی زبان عطا فرما. حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں. اور پھر تیسری دعا آیت نمبر 85 فرمایا وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.
اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے، جنت کے وارثوں میں سے قرار دے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ حضرت ابراہیم جنت کے وارثوں میں سے قرار پانا چاہتے ہیں۔ یہ دعا مانگی تھی دادا نے، اللہ نے جنت کا سردار بچوں کو بنا دیا ہے۔ صلوات پڑھیں حسنین کی خوشنودی کے لیے۔ یہ جو حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا یا أَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا، یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ان دونوں کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہے، ایک جگہ آیا ہے ان دونوں سے خیر ہے، زیادہ بہتر ہیں، وہ جنت کے وارث قرار پائے۔ عزیزو، جس کو جتنی زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنی ہی اس کی عظمت روشن ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے نہ رشتہ داری، وہ نہ پڑوس کی بنیاد پر مقام دیتا ہے جو ہم دیتے ہیں، اور نہ رشتہ داری کی بنیاد پر کچھ زیادہ دیتا ہے جو ہم دیتے ہیں۔ جی، ہم رشتہ داروں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، چاہنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، حکم ہے۔ پڑوسیوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، حکم ہے۔ پڑوسی پڑوسی ہے چاہے ہندو ہو، پڑوسی پڑوسی ہے چاہے آپ کے مسلک کا نہ ہو، پڑوسی پڑوسی ہے چاہے اس کا دین دھرم کچھ بھی ہو، تو نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے، اس لیے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا تو مکان نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا تو حد نہیں رکھتا، حد نہیں رکھتا تو پڑوسی نہیں رکھتا۔ پڑوسی ہوتا ہے حد کی بنیاد پر، کہ یہاں تک آپ رہتے ہیں، یہاں کوئی اور رہتا ہے۔ تو اللہ کا جسم نہیں ہے، مکان نہیں ہے، مکان نہیں ہے، حد نہیں ہے، حد نہیں ہے، پڑوسی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی پڑوسی نہیں، اللہ کی کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو پھر اللہ اگر کسی کو مقام دیتا ہے تو اس کی زحمتوں کی بنیاد پر، اس کی مشقتوں کی بنیاد پر۔ وہ جو زحمتیں اور مشقتیں زیادہ اٹھاتا رہے گا۔ عزیزوں، میں 1 گھنٹہ امام عسکری کی عظمت پر گفتگو کروں، اس بولتا رہوں جو منہ میں آئے اور جو میں نے سنا اور سمجھا، لیکن میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اور اس جملے پر میرے اندر سے میرا من کہتا ہے کہ اس جملے پر مولا آپ سے اور مجھ سے راضی ہوں گے۔ اور وہ جملہ یہ ہے، توجہ چاہوں گا، کیا امام عسکری کے 6 سالہ امامت کے دور میں، پہلے تو میرے بچوں اور جوانوں کو یاد رہے کہ امام عسکری علیہ السلام 6 سالہ امامت کا دور ہے امام عسکری کا، 6 سالوں میں 3 سال قید میں رہے، یعنی امامت کے 6 سالوں میں 3 سال امام زندان میں رہے، اور 3 سال جو باہر رہے ہیں یعنی گھر میں رہے ہیں، وہ بھی کیسے رہے ہیں کہ امام کسی سے مل نہیں سکتے، کوئی ملنے آتا ہے تو 4 جگہ اس سے گفتگو ہوتی ہے کہ کیوں ملنے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو۔ یہ وہی دور ہے کہ جب امام نے 3-4 اپنے روابین کا انتخاب کیا ہے۔ یہ حسین ابن روح کے نام جو آپ عریضہ ڈالتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ امام عسکری کے بھی نمائندے ہیں اور امام زمانہ کے بھی نمائندے ہیں۔ جی، یہ عریضہ کیوں ڈالتے ہیں، یہ تحریر کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ ان نوابین 4 میں جو امام زمانہ کے نائبین تھے، یہ امام عسکری کے بھی نائبین ہیں تقریباً ایک شخصیت کے علاوہ۔ اور پھر یہ ان میں سے ایک تو روغن فروش بن کر محلوں میں جاتے تھے، روغن فروش، گھی بیچنے کے لیے۔ جی، کیا دور تھا۔ اور پھر محلے میں جاتے تھے، انہیں پتا ہوتا تھا چاہنے والوں کو، اس گلی میں مثال کے طور پر اگر 4 چاہنے والے امام کے رہتے تو انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ جو آ رہے ہیں بیچنے کے لیے، روغن بیچنے کے لیے، یہ امام کے نمائندے ہیں، تو وہ انہیں یعنی گھی خریدتے تھے ان سے اور اپنا برتن دیتے تھے، اس برتن میں اپنا عریضہ رکھ دیتے تھے، اس عریضے کو وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور پھر انہیں جب وہ گھی دیتے تھے تو اس میں جواب رکھ دیتے تھے، یعنی امام سے کا جواب رکھ دیتے تھے اور ان سے سوال لے لیتے تھے، حاجت لے لیتے تھے، اور پھر وہ امام کو پہنچاتے تھے، اور پھر انہیں پتا ہوتا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد یہ اس آبادی سے گزریں گے تو امام کا جواب لے کر آئیں گے۔ یہ دور اتنا مشکل دور ہے۔ وہ جو جملہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، سخت ترین دور ہے۔ 28 سال کی عمر میں شہادت ہوئی ہے امام حسن، 28 سال، کم سن ترین امام ائمہ اہل بیت،
28 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، زہر دے دیا معتمد عباسی نے۔ وہ جس امام نے اس مشکل دور میں اپنی امامت کو مکمل کیا ہے، توجہ، جتنا مشکل وقت دیکھیں گے، جتنا پریشانی کا وقت دیکھیں گے، اتنا اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ میں کیسے اندازہ کروں، توجہ چاہوں گا کہ امام نے کتنا مشکل وقت دیکھا ہے، یا میں مشکل وقت کو دیکھ کر انعام کو دیکھوں، یا انعام کو دیکھ کر مشکل وقت کو سمجھوں۔ اللہ کرے میرے بچوں تک میری بات جائے۔ یا میں مشکل وقت کو پہلے دیکھوں اور پھر انعام دیکھوں، یا میں انعام کو دیکھوں اور پھر مشکل وقت کو سمجھوں۔ تو میں انعام کو دیکھ کر مشکل وقت سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ امام یہ ہے کہ جس کا بیٹا امام زمانہ بن جائے، اندازہ کرو کہ اس کی مشکل کتنی کٹھن ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلندر صلوات محمد و آل محمد۔ اس کائنات کے نظام ہدایت کا اگر کوئی خاتم الائمہ ہے، خاتم الائمہ امام زمانہ، جیسے خاتم الانبیاء نبی مکرم، ایسے خاتم الائمہ امام زمانہ، جس کا بیٹا خاتم الائمہ بن جائے، جس کے بیٹے کی عظمت یہ ہو کہ جب کسی نے پوچھا امام حسین علیہ السلام سے، مولا مہدی کی ولادت کب ہوگی، تو فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر مہدی میرے زمانے میں دنیا میں آ جاتے تو میں ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ اگر مہدی میرے زمانے میں آ جاتے تو میں مہدی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا۔ امام حسین کی قربانی پر امام حسین کو ایک انعام یہ ہے کہ آپ کی نسل سے مہدی ہیں، مہدی زمین و آسمان، مہدی دوراں۔ مولا آج شب شہادت ہے، اور شب شہادت اس امام کا ہے جس امام کا جنازہ اٹھانے والا ہمارے زمانے کا امام ہے۔ جی، بعض گھروں پر جب کسی کے ہاں موت ہو جاتی ہے، ہماری گلی میں 4 جنازے ہوئے مثلاً 2 مہینوں میں، مگر ایک جنازے کے ہونے پہ مجمع بہت زیادہ تھا، تو آپ نے پوچھا کہ جی اس جنازے میں لوگ زیادہ کیوں ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ مثلاً اس علاقے کا بزرگ ہے۔ جی، تو سب سے زیادہ پرسہ تو امام زمانہ کو دینا ہے نا، ان کا دور ہے، سردار ہیں ہمارے، مالک ہیں، مولا ہیں ہمارے، اور پرسہ اس لیے دینا ہے کہ 5 سالہ عمر میں یتیم ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کم سن بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان پہ شفقت زیادہ ہوتی ہے، ان سے پیار کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیسی شفقت ہے کہ امام اپنے بابا کے جنازے کو کاندھا بھی نہیں دیتا، صرف نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر آئے، تکبیر نماز کہیں اور پھر دوبارہ غیبت میں چلے گئے، اس لیے کہ مصلحت الہی یہی ہے، مصلحت الہی یہی ہے۔ جب معتمد عباسی نے امام عسکری کو زہر دیا اور عزادارو زہر کا اثر بڑھنے لگا، تو حضرت نے اسماعیل ابن یحییٰ نامی اپنے غلام کو کہا کہ تم حجرے میں، فلاں حجرے میں جاؤ، وہاں ایک کم سن بچہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے تعجب ہوا کہ کون کم سن بچہ اس گھر میں آیا ہوگا، کس کا بچہ آیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ جب میں اس حجرے میں گیا تو میں نے دیکھا ایک 4 یا 5 سالہ بچہ ہے جو مصلی عبادت میں بیٹھا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ میں نے اسے جا کے کہا کہ حجرے میں امام عسکری آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ میرے ساتھ آئے اور جب امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا
کہ اسماعیل ابن یحییٰ تم اپنے ہمارے گھر میں اور غلاموں اور کنیزوں کو بلا لو، اللہ رے غربت جو اپنے گھر میں بھی غریب ہو کہ کن کنیزوں اور غلاموں کو بلا لو۔ جب سب آ گئے تو امام نے فرمایا یہ تمہارا آگے 12واں امام ہے، اور تمام امور امامت امام زمانہ کو سونپا، اور امام زمانہ کے ہاتھ کو پکڑ کر وصیتیں فرمائی، اور فرمایا کہ جب میں تمہارے ہاتھ کو فشار دوں تو سمجھنا کہ میری روح پرواز کر رہی ہے۔ گویا امور امامت تفویض کرتے ہوئے آواز آئی انا للہ و انا الیہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ غسل و کفن دیا، امام عسکری کو غسل و کفن دیا، اور جنازہ تیار ہوا۔ یہ واحد جنازہ ہے کہ جس جنازے میں معتمد عباسی خود بھی شریک ہے، زہر دینے والا بادشاہ وقت بھی شریک ہے، اور مملکت کے بڑے افسران بھی موجود ہیں۔ ائمہ اہل بیت میں جس کے جنازے میں سب سے زیادہ لوگ شریک تھے وہ امام عسکری کا جنازہ ہے۔ اور جب جعفر آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے تو بالکل صفیں درست ہو چکی ہیں، اور تکبیر کہنے کا ایک لمحہ رہ گیا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک وہی 5 سالہ بچہ باہر آیا، اور آگے بڑھ کر کہا کہ چچا ہٹیے، یہ جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں اور خاص طور پر پہلی صف میں کھڑے ہوئے تمام لوگوں نے دیکھا کہ ایک 5 سالہ بچے نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جب جنازہ مکمل ہو گیا، جنازہ پڑھا لیا، تو وہ دوبارہ اپنے گھر میں واپس چلے گئے، اور پھر لوگ پوچھتے رہ گئے یہ کون ہے؟ غربت دیکھیے امام عسکری کی، غربت دیکھیے امام زمانہ کی، کہ اب یہ کوئی نہیں بتا سک رہا کہ یہ کون ہے، امامت کا نظام کیسے آگے آیا ہے، اللہ نے کیسے اپنی حجت کو بچایا ہے، کیسے اپنی حجت کے تحفظ کا انتظام کیا، اور جنازہ شان سے اٹھایا گیا اور سامرہ میں دفنا دیا گیا۔ میں بس امام زمانہ کو ایک جملہ کہہ کر مجلس کو مکمل کروں، اور ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، ابھی آپ نشان کی زیارت کریں گے۔ میں امام زمانہ کو بس اتنا کہوں، مولا آپ کو کاندھا دینے کا موقع نہیں ملا، مولا آپ کو قبر میں اتارنے کا موقع نہیں ملا، لیکن مولا سلام ہو امام زین العابدین کو جو باپ کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور حسین کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا۔ امام عسکری کا جنازہ شان سے اٹھا، مگر حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا حسین۔